السلام علیکم عزیز طلباء، آپ کا ٹیچر علی رضا۔ جیسا کہ آپ کو بتایا تھا بچوں، گرامر کے 4 حصے ہوتے ہیں: سب کی سوالات، رموز اوقاف، مطابقت اور حروف، اور اینڈ پہ آتے ہیں 5 نمبر کا ایک سوال ہے، مصادر کا بطور امدادی فعل جملوں میں استعمال۔ آپ کو جو ہے رموز اوقاف پر لیکچر دے چکا میں، پھر مطابقت اور حروف پر، اور آج کا جو لیکچر ہے ہمارا وہ آخری پورشن ہے، ہمارا چوتھا سوال۔ یوں ہمارا حصہ معروضی 20 نمبر کا کور ہو جائے گا، کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو آخری اور چوتھا سوال جو ہوتا ہے وہ ہے آپ کی سیکنڈ ایئر برائے سال دوم اردو۔ اس میں مصادر آتے ہیں بچوں، آبجیکٹیو حصہ میں سے اینڈ والا جو کیا سوال ہے وہ ہے مصادر کا۔ مصدر کیا ہوتا ہے؟ مصدر کا بطور امدادی فعل جملوں میں استعمال۔ مصدر کون سے لفظ ہوتے ہیں؟ جیسا کہ لفظ ہے آنا، جانا، چمکنا، چاہنا وغیرہ۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو خود تو کسی لفظ سے نہیں بنتے مگر اس سے بہت سے الفاظ بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مثلا آنا ایک ایسا لفظ ہے جو خود تو کسی سے نہیں بنا مگر آنا سے آیا ہوا، آنا سے آتا ہوا، آنا سے آئے گا ہوا، تو تینوں زمانے آ گئے، اور زمانے کا اظہار نہیں پایا جاتا مصدر میں، شروع ہونے کی جگہ یا اسے کہیں مصدر، ٹھیک ہے؟ تو مصدر کیا ہے؟ ایسا لفظ، دیکھیں تعریف لکھی ہوئی ہے، یہ والی لکھا ہے مصدر ایسا لفظ یا ایسا کلمہ جو خود تو کسی لفظ سے نہ بنے مگر اس سے بہت سے الفاظ بنے اور زمانے کا اظہار نہیں ہوتا سے مراد ہے۔ مطلب اس میں زمانے کا پتہ نہیں چلے گا۔ اب لفظ آنا ہے، تم کیسے پتہ چلائیں گے کہ آنا لفظ ایک جو ہے اس میں کون سا زمانہ پایا جاتا ہے؟ بالکل نہیں پتہ چلے گا۔ تو آگے اس سے اگر دوسرے الفاظ بنیں گے، جیسا کہ لفظ دیکھیں مصدر، یہ اصل مصدر ہے بچوں آنا، آنا سے ہم کہیں گے آیا، آیا اب ماضی کا ہے۔ اب ہمیں پتہ چلا آنا سے بعد یہ لفظ بنا تو پتہ چلا یہ ماضی کا لفظ ہے۔ آنا سے آئے گا، پتہ چلا کہ یہ مستقبل کا فعل ہے، مستقبل بن گیا، اب ماضی ہو گیا، مستقبل ہوگا، اور حال آتا ہے۔ تو تینوں جو ہے زمانے بنتے ہیں، لیکن اصل مصدر کے بعد دیکھیں اس سے تینوں زمانے نکلتے ہیں، آنا سے آیا، آنا سے آتا ہے، آنا سے آئے گا، ٹھیک ہے؟ تینوں زمانے، ماضی، حال اور مستقبل، تینوں کا پتہ چلتا ہے۔ مطلب اس سے بہت سے الفاظ بن رہے ہیں مگر یہ خود کسی سے نہیں بنتا، اور اس کی پہچان کیا ہے بچوں؟ مصدر کی، اصل مصدر کی آخر میں نہ آتا ہے، یہ یاد رکھنا آپ نے، اردو لفظ کے آخر میں نہ آتا ہے۔ اور آپ کے سیکنڈ ایئر کے سلیبس میں تو خیر یہ اوور آل ہی ان کی مجموعی تعداد بچوں 18 ہے، یہ میں نے لکھ بھی دیا ہوا ہے، مصادر کی تعداد 18 ہے، ٹھیک ہے؟ ٹوٹلی یہ آپ کے سلیبس میں آپ کی جو ہے ٹیکسٹ بک پہ بھی یہ درج کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو تھا مصدر۔ دوبارہ پھر آپ کو ایک مرتبہ میں سنا دیتا ہوں اس کی تعریف۔ ایسا کلمہ جو خود تو کسی لفظ سے نہ بنے مگر اس سے بہت سے لفظ بنے اور زمانے کا اظہار نہ پایا جاتا ہو اور آخر میں نہ آئے، کیا کہلاتا ہے؟ مصدر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور چند مثالیں بھی سامنے دی ہوئی ہیں مصادر کی، آنا، جانا، چمکنا، چاہنا وغیرہ۔ نمبر 2، پہلا تھا مصدر، اب ہم آتے ہیں فعل، اسے لکھ لیتے ہیں۔ یہ تھی بیٹا مصدر کی تعریف اور یہ ہے فعل کی تعریف، ٹھیک ہے؟ ایسا کلمہ جس سے کسی کام کے کرنے ہونے کا پتہ چلے فعل کہلاتا ہے۔ ایسا کلمہ جس سے کسی کام کے کرنے ہونے یا سہنے کا پتہ چلے کیا کہلاتا ہے؟ فعل کہلاتا ہے، جبکہ زمانے کا اظہار ہوتا ہے اور بلحاظ استعمال فعل ناقص ہوتا ہے اور فعل تام ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ فعل ناقص اور فعل تام کسے کہتے ہیں؟ ایسا فعل جو ناقص ہو، جو اصل فعل کے بغیر معنی نہ دے، اور فعل تام اسے کہتے ہیں جو ایک مفید فعل ہو، جو جسے ناقص کی ضرورت نہ ہو، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ میں لفظ بولتا ہوں، میں نے کام مکمل کر لیا، میں نے کام مکمل کر لیا۔ اب اس میں کیا ہے بچوں؟ اس میں جو فعل مفید ہے
وہ کیا ہے؟ کرنا۔ میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں میں نے کام کیا، تو بات تو مکمل ہے میری۔ میں یہی جملہ اگر اس انداز سے کہتا ہوں میں نے کام مکمل کر لیا، تو بات میں ایک وزن پیدا ہوا، ایک فصاحت، ایک روانی پیدا ہوئی، تو بات تو یہ بھی صحیح ہے میں نے کام مکمل کیا، بات یہ بھی صحیح ہے میں نے کام مکمل کر لیا۔ اب اس جملے میں دو فعل ہیں، ایک فعل ناقص ہے اور ایک فعل تام ہے۔ کر لیا، اس میں کر جو ہے فعل تام ہے، مفید فعل ہے، اور لیا اس میں فعل ناقص ہے، جو نہ بھی ہو تو معنی پھر بھی سمجھے جا سکتے ہیں۔ تو کیا ثابت ہوتا ہے؟ جملے میں ایک جملہ میں ایک فعل ناقص ہوتا ہے اور ایک تام ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو تام آپ کو سمجھایا، مفید فعل ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے کام مکمل کر لیا، اس میں کرنا فعل تام ہے جو مفید ہے، اور ناقص کیا ہے؟ لیا۔ اگر لیا نہ بھی لکھا جائے تو معنی مکمل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جملے میں فصاحت، جملے میں روانی، جملے کو فصیح، جملے کو بلیغ بنانے کے لیے کیا بچوں ہم امدادی افعال کا استعمال کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے امدادی افعال کی؟ کہ جملے میں ایک زور ہو، ایک روانی ہو، ایک تسلسل ہو، اور اردو ادب کا صحیح ذوق نمایاں ہوتا ہے اس سے۔ یہ یاد رکھنا ہے، اس کا جو ہے مقصد صرف یہ ہے کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے ناقص اور تام کا استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تھا مصدر، یہ تھا فعل، اور تیسرے نمبر پہ آتا ہے بچوں امدادی فعل۔ امدادی فعل، فعل معاون یا ناقص، یہ یہاں بھی لکھا ہوا ہے بچوں، فعل ناقص یا فعل معاون، مددگار فعل اسے کہا جاتا ہے، اس کا ایک اور نام فعل معاون بھی ہے، فعل ناقص بھی اسے کہا جاتا ہے، امدادی فعل بھی اسے ہی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ امدادی فعل، فعل معاون یا فعل ناقص، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ آپ کو جملے میں بتایا تھا میں نے کام مکمل کر لیا، لیا کیا تھا؟ فعل ناقص تھا، ٹھیک ہے؟ فعل معاون تھا یا امدادی فعل تھا، اور کرنا جو کر لیا تھا، کر اس میں کیا تھا؟ فعل تھا، اصل فعل تھا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، امدادی فعل ایسا فعل معاون ناقص جو کسی دوسرے فعل معاون یا فعل ناقص جو کسی دوسرے فعل کے ساتھ مل کر فعل مرکب بنائے، فعل کے مفہوم کو ظاہر کرتا ہے اور اصل فعل کے فعل تام کے بعد آتا ہے۔ پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے۔ نمبر 2، بنیادی اصول۔ بنیادی اصول، بنیادی اصولوں میں سے پہلا اصول یہ ہے بچوں یاد رکھنا، دیا گیا لفظ۔ اب دیکھیں آپ کو پیپرز میں آبجیکٹیو ٹائپ 5 نمبر کا یہ سوال آئے گا بچوں، اس طرح سے آپ سے سوال پوچھا جائے گا۔ لفظ لکھا ہوگا اٹھنا، اٹھنا کے بعد 4 جملے لکھے ہوں گے، چاروں میں سے ایک صحیح ہوگا، 3 غلط ہوں گے۔ آپ نے نشاندہی کرنی ہوگی اس میں سے صحیح کون سا ہے اور غلط کون سا ہے۔ 5 نمبر کا یہ ایم سی کیوز ٹائپ آپ کا یہ جو ہے پیپر ہوگا، آبجیکٹیو حصہ، تو اس میں سے ایک جملہ درست ہوگا، باقی سارے غلط ہوں گے، تو آپ نے صحیح جملے کا انتخاب کرنا ہے۔ دیکھیں بچوں، اگر آپ اپنی کتابوں سے رٹا لگائیں گے اور خود سے جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو کامیاب نہیں ہو سکیں گے، اور نہ ہی آپ نمبر لے سکیں گے۔ جب سمجھ ہی نہیں ہوگی، بچے سارا سال رٹا لگاتے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں ہوتی، تو ایک چند منٹ کی بات ہے، یہ انتہائی آسان، اور صرف دماغ ادھر رکھیں، توجہ ادھر رکھیں تو کوئی مشکل ہی نہیں۔ یہ 5 منٹ کا لیکچر آپ کے 5 جو ہے نمبر بالکل کنفرم ہے، بالکل طے ہیں، ادروائز آپ سارا سال پڑھتے رہیں تو فائدہ کوئی نہیں ہے بچوں۔ تو دیکھتے ہیں اس کے کچھ اصول ہیں، یہ میں نے تعریفیں کی ہے، مصدر کی، فعل کی اور امدادی فعل کی، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا ہے؟ دیا گیا لفظ، دیا گیا لفظ امتحان میں لفظ آ جاتا ہے آنا، یا آ جاتا ہے چلے کر لے اٹھنا، اٹھنا لفظ آ گیا، اس کے سامنے 4 جملے لکھے ہوئے ہیں، غلط ایک صحیح ہے 3 غلط ہیں، تو آپ نے درست جملے کا کیسے انتخاب کرنا ہے؟ کہتا ہے دیا گیا لفظ یا مصدر، یہ ایک مصدر ہے بچوں، اٹھنا ایک مصدر ہے، جملہ کے آخر میں بطور امدادی فعل آئے گا، تو بطور امدادی فعل آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ پولیس کو دیکھتے ہی چور بھاگ اٹھا، چور بھاگ اٹھا۔ اب دیکھیں یہ دیا گیا لفظ جملے کے آخر میں بطور امدادی فعل آیا ہے، اس میں سے یہ فعل ناقص ہے،
یہ دیکھیں بتایا گیا ہے کہ اٹھنا، دیکھیں پولیس کو دیکھتے ہی چور بھاگ اٹھا. اب اس میں ایک فعل تام ہے، یہ جو ہے مفید جو ہے فعل ہے اور یہ ناقص فعل ہے. میں یوں کہتا ہوں پولیس کو دیکھتے ہی چور بھاگا، تو بات تو مکمل ہو گئی. مطلب اصل فعل سے بھی کام لگایا جا سکتا ہے، چلایا جا سکتا ہے. تو اٹھا کیوں لگایا؟ کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے. جیسے آپ کو بتایا پولیس کو دیکھتے ہی چور بھاگ اٹھا. اب بات میں تھوڑا سا وزن ہے. میں یوں کہوں کہ پولیس کو دیکھتے ہی چور بھاگا، تو یہ ایک تشنگی رہ جائے گی، ایک پیاس رہ جائے گی، ایک کمی رہ جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ فعل تام ہوتا ہے بچوں اور یہ فعل ناقص ہوتا ہے. اب ذرا دوبارہ سمجھتے ہیں. دیا گیا لفظ مصدر جملہ کے آخر میں بطور امدادی فعل آئے گا. ٹھیک ہے؟ پہلا اصول یہ ہے، دیا گیا لفظ اٹھنا، اٹھنا بیٹا اصل مصدر ہے اور جملے کے آخر میں بطور امدادی فعل، بطور ناقص فعل، بطور معاون فعل آئے گا. ٹھیک ہے؟ یہ بچوں یاد رکھنا آپ نے. دیا گیا لفظ جملے کے آخر میں بطور امدادی فعل آئے گا. یہ رہا دیا گیا لفظ اور جملے کے آخر میں استعمال. نمبر دو ہے لینا. لینا ایک اصل مصدر ہے. ٹھیک ہے؟ اب پولیس نے چور کو پکڑ لیا. اب پھر یہ دیکھ لیں آپ، دیا گیا لفظ لینا ہے تو جملے کے آخر میں بطور امدادی فعل آ گیا. میں کہوں پولیس نے چور کو پکڑا، بات پھر بھی مکمل ہے، پھر وہی بات ہے. ٹھیک ہے؟ لیا سے کلام میں زور پیدا ہوا. ٹھیک ہے؟ لینا سے لیا ہو گیا. تو یہ یاد رکھنا بچوں. اصول نمبر دو کیا ہے؟ امدادی فعل سے قبل لازماً ایک مستقل فعل آئے گا. معاون فعل یا ناقص فعل سے قبل لازمی طور پہلے ایک بچوں کیا آئے گا؟ مستقل فعل آئے گا. اب دیکھیں لینا، پولیس نے چور کو پکڑ لیا. اب یہ امدادی فعل ہے، جیسا کہ آپ کو بتایا ناقص فعل، فعل معاون یا امدادی فعل اسے ہی کہتے ہیں. تو اس سے پہلے ایک مستقل فعل کون سا ہے؟ پکڑنا. ایک مستقل فعل یا فعل تام، مفید فعل، ٹھیک ہے، جو پورے معنی دے، مرکب فعل، وہ کیا ہے؟ پکڑنا. لیا سے پہلے پکڑنا. تو یہ یاد رکھنا ہے. یہ اصول بچوں جس نے سمجھ لیے مطلب اس کے 5 نمبر کھرے ہو گئے، اس کے 5 نمبر پکے ہو گئے. یہ یاد رکھنا بچوں. ٹھیک ہے؟ امدادی فعل سے قبل لازماً ایک مستقل فعل آئے گا، تو یہ امدادی فعل رہا. اس سے قبل ایک مستقل فعل پکڑنا آ گیا یا پکڑ آ گیا. ٹھیک ہے؟ لینا کیا ہے؟ پولیس نے چور کو پکڑ لیا. نمبر 3، یہ دوسرا اصول تھا بچوں. 4 اصول ہیں اس کے، کچھ بنیادی اصول ہیں. ٹھیک ہے؟ تیسرا اصول کیا ہے؟ فعل اور امدادی فعل کے درمیان کوئی لفظ نہیں آئے گا. تو یہ تیسرا اصول ہے، یہ بھی یاد رکھنا آپ نے کہ فعل اور امدادی فعل کے درمیان کوئی لفظ نہیں آئے گا. میں نے کہا پولیس کو دیکھتے ہی چور بھاگ اٹھا. یہ دیکھیں یہ فعل تام ہے. ٹھیک ہے؟ فعل مرکب جسے کہتے ہیں مفید فعل، اور یہ ناقص فعل ہے. اب دیکھیں ان دونوں کے درمیان کوئی لفظ نہیں آیا. نیچے والی مثال کو دیکھتے ہیں، پکڑ لیا. پکڑ اس میں فعل ہے، اصل فعل ہے، اور یہ امدادی فعل ہے. تو دونوں کے درمیان کوئی لفظ نہیں آیا. یہ پہچان ہے بچوں. درست جملے کا انتخاب آپ نے ان 4 اصولوں کی بنیاد پر کرنا ہے ایگزام میں. ان 4 اصولوں کو یاد رکھیے گا، بلکہ زبانی یاد کیجئے گا، تاکہ ان کو دیکھتے ہوئے، ان کو سمجھتے ہوئے آپ جملے کو ڈھونڈ لیں. جملے میں آپ نے یہ 4 اصول ڈھونڈنے ہیں. پہلا اصول یہ والا، دیا گیا لفظ جملہ کے آخر میں بطور امدادی فعل آئے گا. دوسرا اصول امدادی فعل سے قبل لازماً ایک مستقل فعل آئے گا. تیسرا اصول فعل اور امدادی فعل کے درمیان کوئی لفظ نہیں آئے گا. اور چوتھا اصول ہے جملہ میں ایک ہی فعل اور ایک ہی امدادی فعل آئے گا. چوتھا اور آخری اصول کیا ہے بچوں؟ کہ جملے میں ایک ہی مستقل فعل، فعل تام، یا ایک ہی امدادی فعل یا معاون فعل آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ فعل تام یا فعل ناقص، 2 ہی فعل آئیں گے. ایک فعل ہوگا اور ایک فعل ناقص ہوگا. یہ 4 اصول بچوں یاد کیے آپ نے تو 5 نمبر پکے. ٹھیک ہے؟ ان مثالوں کو بھی کچھ دیکھتے ہیں. جیسا کہ دینا، ابو نے کپڑے لے دیے. ابو نے کپڑے لے دیے. اب دیکھیں اس میں جو ہے لینا فعل تام ہے، مفید فعل ہے، اصل فعل ہے. اور دیے، دینا، دیا گیا لفظ، جو لفظ تھا جملے کے آخر میں آیا تو کیا ہوا؟ یہ بطور امدادی فعل استعمال ہو گیا. ابو نے کپڑے لے دیے. ٹھیک ہے نا؟ آنا، ٹھیک ہے. کھلاڑی کھیل آیا. کھلاڑی
کھیل آیا. دیکھیں کھیلنا ایک فعل ہے, فعل تام ہے, فعل مفید ہے, ٹھیک ہے, اور آیا امدادی فعل جملے کے آخر میں استعمال ہو گیا. تو یہ بچوں کچھ اصول ہیں, کچھ ضوابط ہیں, کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے. اس لیکچر کو آپ یاد کر لیں, انشاءاللہ آپ کو رٹا لگانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں پڑے گی. اور جو آپ کے امتحان میں یہ مصادر دیے گئے ہیں بچوں, ان کی تعداد میں نے یہاں لکھ دیا ہے, ان کی تعداد ہے 18. ٹھیک ہے, 18. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے 1 2 3 4 5 6 غرض 18 یہ والے مصادر آپ کے جو ہے استعمال ہوں گے ایگزام میں. ٹھیک ہے بچوں, انشاءاللہ ہمارے آبجیکٹیو وسا کے 20 نمبر آج کمپلیٹ ہوئے. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ آپ کو جو ہے نظم یا کسی سبق کی تشریح کا جو ہے بتایا جائے گا. نظم شروع کر لیں گے ہم, حمد کی انشاءاللہ تشریح شروع کر لیں گے. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو جو ہے نظم کی تشریح کے حوالے سے بتایا جائے گا. اللہ حافظ بچوں, اللہ حافظ.